26واں پارہ سورۃ الفتح آیت نمبر 25۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام هم الذين كفروا، وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، وصدوكم اور روکا تمہیں، عن المسجد الحرام مسجد حرام سے، والہدی اور ہدی کے جانوروں کو، معکوفا جو رکے ہوئے ہیں، ان یبلغا یہ کہ وہ پہنچیں، محلہ اپنی جگہ کو، ولولا رجال مؤمنون اور اگر نہ ہوتے مرد ایمان والے، ونساء مؤمنات اور ایمان والی عورتیں، لم تعلموہم نہیں جانتے تم ان کو، ان تطؤوہم کہ تم ان کو کچل دو گے، فتصیبکم پس پہنچے گی تمہیں، منہم ان کی وجہ سے، معرتم افسوس یا مصیبت، بغیر علم بغیر علم کے، لیدخل اللہ تاکہ داخل کرے اللہ کریم، فی رحمتہ اپنی رحمت میں، من یشاء جسے چاہے، لو تزینوا اگر وہ الگ ہوتے، لعذبنا الذین کفروا البتہ ہم سزا دیتے کافروں کو، منہم ان میں سے، عذابا علیما دردناک عذاب۔ گزشتہ سبق کے اندر یہ بات چل رہی تھی، صلح حدیبیہ کے موقع پر نوجوانوں نے، مشرکین مکہ کے نوجوانوں نے جنگ بھڑکانے کی، صلح کی کوشش کی اور کہنے لگے کہ صلح نہیں ہونی چاہیے، مسلمانوں سے جنگ ہونی چاہیے۔ اسی طرح آج کی اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ جس طرح قریش کے نوجوانوں نے جنگ بھڑکانے کی کوشش کی، اسی طرح ان کے بڑوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور انہوں نے اسلام کو ٹھکرا دیا۔ مشرکین مکہ کے جو سردار تھے انہوں نے اسلام کو ٹھکرا دیا جو اللہ کا سچا دین تھا، اور اس کی سزا ان مشرکوں کو ملنی چاہیے، اور ان کو سزا جہاد ہی سے ملے گی۔ اور اسی طرح کعبہ اور حرم شریف مشترکہ جگہ تھی، ہر عرب کو وہاں حج اور عمرہ کرنے کا حق تھا، مگر قریش کے بڑوں نے کہا کہ مسلمانوں کو ہم یہ حق نہیں دیں گے، اور انہوں نے مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہی نہیں ہونے دیا۔ مشترکہ جگہ کے خود مالک بن گئے، تو اللہ نے فرمایا اس کی سزا بھی ان کو ملنی چاہیے، اور یہ ان لوگوں کو سزا صرف جہاد ہی سے مل سکتی ہے۔
اور تیسری بات ذکر کی والہدی معکوفاً، قربانی کے جو جانور لائے تھے مسلمانوں نے حدیبیہ کے موقع پر، ان کو بھی حرم میں داخل ہونے سے روک دیا گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اتنے جرم کیے انہوں نے تو ان کی سزا بھی ان کو ملنی چاہیے، اور ان ساری سزائیں یہ ان کو مل سکتی ہیں جہاد کی صورت میں۔ اور جنگ کا پورا ماحول کفار کے نوجوانوں نے بھی اور کفار کے بڑوں نے بھی بنایا تھا۔ ہر ممکنہ کوشش یہی تھی کہ مسلمانوں کو ختم کریں۔ اب یہاں پہ جو فرمایا کہ والہدی معکوفا، کہ ہدی کے جانوروں کو بھی، قربانی کے جانوروں کو بھی روکا گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیبیہ کا آدھا حصہ حرم کے اندر ہے اور آدھا حصہ حدیبیہ کا حرم سے باہر ہے، تقریباً یہ 9 میل بنتا ہے مکہ سے۔ تو اس طرف سے حدیبیہ کی طرف سے آدھا حدیبیہ یہ حرم کے اندر آتا ہے۔ تو صحابہ کرام کا قافلہ جو تھا وہ باہر رکا ہوا تھا، اور قربانیاں جو تھیں، جو جانور لے کر صحابہ گئے تھے، وہ حرم کے اندر تھیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام کے ساتھ عمرے کے لیے تشریف لے گئے، اور حالانکہ عمرے کے لیے نہ قربانی سنت ہے نہ ہی لازم ہے، تو پھر جانور عمرے پر کیوں لے کر گئے؟ عمرے کے لیے تو قربانی سنت، واجب، لازم کچھ بھی نہیں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر جانور عمرے کے لیے جا رہے تھے، تو جانور اپنے ساتھ کیوں لے کر گئے؟ مدینہ پاک سے لے کر گئے تھے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عمرے میں قربانی لازم نہیں ہے، البتہ اگر کسی انسان کو احرام باندھنے کے بعد حرم سے روک دیا گیا تو ایسے بندے پر دم لازم آتا ہے، اور وہ دم بھی حدود حرم میں دینا لازم ہوتا ہے۔ مثلا جیسے یہاں سے کچھ حضرات جاتے ہیں، اور کتنے ایسے حضرات ہیں، اور جدہ ایئرپورٹ پہ ان کو واپس کر دیا جاتا ہے، تو وہ لوگ اسلام آباد سے ہی احرام باندھ کے نیت کر لیتے ہیں، تو اب ان کو جدہ ایئرپورٹ سے واپس کر دیا جاتا ہے، کسی بنا پر نہیں جا سکتے، تو ایسے لوگوں پر دم لازم آتا ہے۔ ایسے لوگ قربانی ایک دیں گے، اور وہ قربانی بھی حرم کے اندر ہوگی، حدود حرم کے اندر، اور حرم سے باہر نہیں، بلکہ وہ حرم کے اندر ان کو دم دینا لازم ہوتا ہے۔ تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ کے مقام پہ تشریف لے گئے، تو آقا علیہ السلام مدینہ سے نکلتے ہی حالات کے پیش نظر آقا کو یہ اندیشہ ضرور تھا کہ ہمیں روکا جائے گا، اسی لیے حدیبیہ کے موقع پر منافقوں میں سے کوئی ایک منافق بھی نہیں گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور پیچھے آپ نے سنا کہ منافقوں کا تو یہ نظریہ تھا، مسلمان بھی واپس نہیں آئیں گے، نبی بھی اب واپس نہیں آئیں گے، مشرک تو اب ان کو چھوڑیں گے ہی نہیں۔ تو اس لیے آقا علیہ السلام کو پہلے سے اندیشہ تھا کہ ہمیں روکا جائے گا، اور اسی لیے منافق نہیں گئے کہ جنگ خوب لگے گی، مسلمانوں میں سے ایک بھی بچ کے نہیں آئے گا، ایسی فضا بنی ہوئی تھی۔ تو آقا علیہ السلام کو یہ اندیشہ تھا کہ ہمیں ضرور روکا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے مدینے ہی سے جانور لے کر گئے تھے، تاکہ اگر روکا گیا تو جانور وہاں سے مل نہیں سکیں گے، پھر حدیبیہ کے موقع پر یا جہاں روکا گیا کسی ایسی جگہ پہ روکا گیا وادی نہ ہو، جانور نہ ملے، تو جو خطرہ تھا وہی ہوا۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے یہ قربانی جو کی ہے، یہ دم والی قربانی تھی، ان کو روک دیا گیا تھا، اور جو بندہ احرام باندھ کے نیت کر لے اس کے بعد اس کو عمرہ نہ کرنے دیا جائے، اس پر دم لازم آتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسرے سال گئے، سن 7 ہجری میں عمرے میں،
اور اس میں اس طرح کا کوئی خوف نہیں تھا، تو آقا باقی کسی عمرے میں بھی ساتھ جانور نہیں لے کر گئے۔ تو یہ عمرے کا جانور نہیں تھا بلکہ روکنے کا دم تھا، اور اس بنا پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پاک ہی سے جانوروں کو اپنے ساتھ لے کر گئے۔ تو اسی کا ذکر فرمایا والہدیہ، ہدی کے جانوروں کو بھی روکا گیا۔ فرمایا ہم الذین کفروا، وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور روکا تمہیں مسجد حرام سے، وَالْهَدْيَ، اور قربانی کے جانوروں کو، مَعْكُوفًا، جو رکے ہوئے ہیں، أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ، یہ کہ وہ پہنچیں اپنی جگہ کو، یعنی حرم میں پہنچیں جہاں قربانی کی جاتی ہے منا کے مقام پر، یا حرم میں کسی جگہ بھی کی جا سکتی ہے۔ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ، اور اگر نہ ہوتے مرد ایمان والے، وَنِسَاءٌ، اور ایمان والی عورتیں نہ ہوتی۔ فرمایا کہ جب جنگ کا ماحول تھا مشرکین کی طرف سے، اللہ نے جنگ ہونے نہیں دی صلح حدیبیہ کے موقع پر۔ حدیبیہ کے مقام پر مشرکین کی پوری کوشش یہی تھی کہ جنگ ہونی چاہیے، اللہ پاک نے جنگ نہیں ہونے دی۔ اس کی وجہ آیت کے اس حصے میں بیان کی، وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ۔ فرمایا کہ کچھ مسلمان مرد اور عورتیں جو مکہ میں پھنسے ہوئے تھے اور جن سے صحابہ کرام واقف نہیں تھے، اور آج صحابہ کرام کو صلح حدیبیہ کے موقع پر 6 سال ہونے کے قریب ہیں کہ صحابہ کرام نے مکہ دیکھا ہی نہیں ہے، مکے کے حالات سے واقف ہی نہیں ہیں۔ ہجرت کے بعد جب ہجرت کر کے آگے پھر مکہ کی طرف جا ہی نہ سکے، اور پیچھے مسلمان مکہ میں موجود تھے جو اگرچہ بعض ایسے تھے جو اپنے ایمان کو چھپا رہے تھے، ظاہر نہیں کر رہے تھے، کافی تعداد میں مسلمان تھے۔ تو اللہ بھی فرماتے ہیں کہ حدیبیہ کے مقام پہ جنگ میں نے کیوں نہیں ہونے دی، اس کی وجہ بیان کی کہ مکہ میں ایسے مرد اور عورتیں ایمان والے تھے جو پھنسے ہوئے تھے، اور جن کو صحابہ پہچانتے نہیں تھے، واقف نہیں تھے۔ اگر جنگ ہو جاتی تو وہ انجانے میں وہ صحابہ اور صحابیات مارے جاتے۔ بعد میں جب پتہ چلتا کہ یہ تو ایمان والے تھے تو اس نقصان پر پھر صحابہ کو بڑا افسوس ہوتا۔ اور ایک وجہ تو یہ، دوسری وجہ یہ بیان فرمائی کہ اس کے علاوہ بہت سے لوگوں کے لیے ایمان لانا مقدر میں تھا۔ اگر ابھی جنگ ہو جاتی سن 6 ہجری میں تو وہ لوگ بھی مارے جاتے اور وہ ایمان سے معروم ہو جاتے۔ اس وجہ سے اللہ فرماتے میں نے حدیبیہ کے مقام پر جنگ نہیں ہونے دی، اور فرمایا کہ اگر کافر اور مسلمان مکے میں الگ الگ ہوتے تو دنیا دیکھ لیتی کہ اللہ مسلمانوں کے ہاتھوں کفار کو کیسی عبرتناک سزا دلواتے۔ مسلمان اگرچہ تنگی کی حالت میں تھے، مسلمانوں کے پاس اسلحہ نہیں تھا، لیکن اللہ فرماتے ہیں میں پھر بھی مسلمانوں کو ایسی فتح دیتا کہ دنیا دیکھتی کہ کفار کو مسلمانوں کے ہاتھوں میں حدیبیہ کے مقام پر بھی خوب ذلیل و رسوا کرتا۔ وجہ یہ تھی کہ پیچھے جو مسلمان تھے پھنسے ہوئے تھے، مسلمان مرد بھی مسلمان عورتیں بھی، بیچ میں وہ چلے جاتے تو پھر صحابہ کرام کو اس پر بھی افسوس ہوتا۔ فرمایا وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ،
اور اگر ایمان والے مرد نہ ہوتے مکہ میں، وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ اور ایمان والی عورتیں، لَمْ تَعْلَمُوهُمْ نہیں جانتے تم ان کو، یہ صحابہ کرام ان ایمان والے مردوں کو عورتوں کو نہیں پہچانتے، جب نہیں پہچانتے تو بیچ میں انہیں بھی شہید کر دیتے، أَن تَطْفَئُوهُمْ کہ تم ان کو کچل دو گے، فَتُصِيبَكُمْ پس پہنچے گی تمہیں، مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ ان کی وجہ سے مصیبت، افسوس ہوتا پھر تمہیں کہ ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کو شہید کر دیا بغیر علم، علم کے بغیر، لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ تاکہ داخل کرے اللہ کریم اپنی رحمت میں، مَن یشاء جسے چاہے، لو تزیلوا اور اگر وہ الگ ہوتے، یعنی مکہ کے اندر جو مسلمان مرد اور عورتیں پھنسے ہوئے تھے اصل میں ایمان والے لوگ تھے، اگر وہ کافروں سے الگ ہوتے، لعذبنا الذین کفروا البتہ ہم سزا دیتے ان کافروں کو، منہم ان میں، عذابا علیما دردناک عذاب۔ فرمایا اگر وہ الگ ہوتے تو صلح حدیبیہ پہ جس طرح کافر اچھل رہے تھے کہ جنگ ہونی چاہیے، جنگ ہونی چاہیے، میں جنگ لگا دیتا اور پھر ان کافروں کو لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما بڑی دردناک میں عبرتناک ان لوگوں کو سزا دیتا۔